لیکن اب اس بات کو چھوڑ دیجئے اور چند سو سال جو ہے پیچھے کا سفر کیجئے. اب مسلمان آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں ڈسکور کیا کیا؟ بلڈ پریشر. ڈسکور کیا کیا؟ ڈائبٹیز. ڈسکور کیا کیا؟ انیٹمی. ڈسکور کیا کیا؟ سینٹر آف گریوٹی آف ارتھ. ڈسکور کیا کیا ہے؟ یہ جو ہماری نمک کی پہاڑیاں یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسٹنس آف دا ریڈیس آف دا ارتھ، اس سے پیچھے چلے جائیے. آپ کو فلسفہ ملے گا، آپ کو مابعد الطبیعیات ملیں گی، آپ کو گریک فلسفے میں سے قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے آپ کو تفسیریں ملیں گی. جیسے مثال کے طور پہ تفسیر کثیر یا تفسیر اسحاق پڑھیے تو آپ کو اس میں ایسی روایتیں ملیں گی جو کہ ہماری 6 حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم نے گریک مائتھولوجی سے یا گریک لٹریچر سے وہاں سے اٹھائی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ مسلمان جن کے اوپر اللہ کو اتنا تقیہ تھا کہ یہ علم حاصل کریں گے، صرف فتوے نہیں لگائیں گے، صرف لباس کے اوپر اور چہروں کے اوپر نہیں جائیں گے، یہ علم حاصل کریں گے اور ایک دوسرے پہ درجات حاصل کریں گے، وہ کن کے پاس چلے گئے؟ اب میں کہوں گا تو وہ ایک جھڑپ والی بات چلی جائے گی. آج دنیا کی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ہے؟ سارے 52 کے 52 یا جتنے بھی ممالک ہیں کل ملا کے دیکھ لیجئے، آپس میں نظریاتی اختلاف، آپس میں کرنسی ایک نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی وہ مدد نہیں جو کہ وہ ممالک کرتے ہیں جن کو کہ ہم ایک اور طرح کے لوگ سمجھتے ہیں. یہ کیسا کمال ہے، یہ کیسا کمال ہے کہ جو روح اسلام تھا، جو روح دین تھا، اس سے ہم نے تھوڑی سی دوری حاصل کر لی. بلکہ یوں کہوں، آج دیکھیے کھلی جنگ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ؟ سود کو. سود ہے نا کھلی جنگ. مسلمان واحد وہ قوم ہے جو کہ سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی اپنے انٹلیکچول بینچز کو، میں ممبر نہیں کہہ رہا، انٹلیکچول بینچز کو استعمال کر کے اس کے راستے نکالتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں تو یوں کر لیں. بھائی آج بھی اللہ نے رحمت اور برکت کس کو دی ہے؟ یہود کو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا. 1% نہیں، 0%، مائنس، نو، ایبسلیوٹلی نو. اللہ نے ان کو کتنی برکت دی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی وراثت جو تھی، کیا ہمیں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ گفتگو کرتے ہیں آج ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جناب انتہائی ممنون عمران مظاہری بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. خیریت سے؟ بہت شکریہ. شفاعت رسول بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ اجازت دیں ادھر سے آتا ہوں. حضور اقدس، مسلمانوں نے وہ تشکیل کائنات نہیں کی جس کا اللہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، میں بڑے ادب سے، میں نے وقت زیادہ لے لیا. خدا کہتا ہے کہ میں کائناتوں کو اور وقت کو اپنے سامنے یوں کھولتا ہوں جیسے کاغذ کو انرول کرتے ہیں. ٹھیک، اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرنا چاہیے تھا کسی مسلمان کو. قرآن ہے نا تو مسلمان کو کرنا چاہیے تھا. وہ کیا اس شخص نے جس نے کتاب لکھی دا بریف ہسٹری آف ٹائم، جو اپنی آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز جھپک نہیں سکتا تھا. قرآن کی تفسیر اس نے کی. مسلمانوں کا کوئی خاص الرجی ہے ہمیں، یا ہمارے اندر کیا نقص ہے کہ ہم چھری کے اوپر کلمہ پڑھنا ہے یا مرغی پہ پڑھنا ہے؟ اس میں تو ہم عظمت لے گئے، لیکن وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی جو کہ ہماری شناخت بننی چاہیے تھی، جو تھی بھی ایک زمانے میں، اس کو ہم نے کیوں کھو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ تسخیر کائنات کو مسخر کرنا ہے کیا. جی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ تسخیر کائنات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو خفیہ قوانین ہیں، جو خفیہ اسرار ہیں، ان کو دریافت کر کے اللہ کی معرفت کے راستے کو ہموار کرنا. ٹھیک. یہ کائنات جو ہے یہ 2 طرح سے چل رہی ہے، ایک قدرت اور ایک فطرت، یعنی جس کو آپ قانون کہہ لیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. قدرت کا قانون معاف کرتا ہے، فطرت کا قانون کبھی معاف نہیں کرتا. اچھا، اب قدرت سے آدم کی حوا کی تخلیق قدرت سے ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا. یہ بھی قدرت کا ایک ہے. قانون فطرت یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو ماں باپ اور ان کا ملاپ ضروری ہے. اور اس میں بھی رب بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بڑے صحت مند جوڑا ہوتا ہے لیکن اس سے اولاد نہیں پیدا ہوتی. تو قانون اور قدرت اور فطرت، لیکن اللہ کا جو قانون ہے فطرت، اس کے مطابق اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ تسخیر کائنات ہے، یہ انسانیت کا اثاثہ ہے، ٹھیک، یہ انسانیت کی وراثت ہے۔ ہر الہامی کتاب میں ہر سوچنے والا ذہن کائنات کے تسخیر کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ یونان کی ہسٹری کی آپ نے بات کی، یونان سے پہلے مصر میں علم کے مراکز تھے، مصر سے پہلے چائنا میں علم کے مراکز تھے، بالآخر بنو عباس دور میں کنفیوشس کی فلسفی آپ مائنس ہی نہیں کر سکتے ہسٹری فلسفی میں سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسانیت نے تسخیر کائنات میں اپنا علمی فکری حصہ ڈالا ہے، اس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا۔ جی، 1400 عیسوی تک ہمارا اس میں حصہ تھا، اور 600 سال تک ہم انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہم سے چھڑوا دیا گیا۔ میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں اس میں، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی۔ حضور اقدس یہ کیا ہوا، ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ سچی بات کروں جی، سچی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے بعد قرآن مجید نے ایک واضح اصول دیا ہے، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، میں نے انہیں علم کی بنیاد پہ چنا ہے، یعنی خدا کا جو چناؤ ہے اس کا معیار علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف علم ہے؟ جی صرف علم اور نہیں کچھ؟ جی نہیں، ٹھیک، اور نہیں۔ ٹھیک، حکومت کا بھی اگر معیار ہے تو اس میں زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ایک اور صفت ہے، وہ شجاعت ہے، یعنی علم اور شجاعت۔ اگر حکومت ہے تو پھر یہ دو صفات چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر لیڈرشپ ہے، امامت ہے، گائیڈنس ہے، تو اس کی بنیاد علم چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہاں حکومت بھی نہیں چاہیے۔ موسیٰ گھر بیٹھے ہوئے بھی امام ہی ہیں، موسیٰ گھر بیٹھے ہوئے بھی ہادی ہی ہیں، انہیں وہ نہیں چاہیے حکومت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے بعد ایک مکتب آپ کو ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بے شک، خدا توفیق دے کہ ہر گھر میں وہ کتاب ہو، سپر برین ان اسلام، اور اس کو سٹڈی کر لیں اور آپ کو پتہ چلے کہ امام صادق علیہ السلام امام باقر العلوم، ویسے بھی ان کے شہادت کے وہ ہے دن ہے، ان کا مکتب جو ہے اس کے اندر 250 فیکلٹیز تھیں مختلف علوم کی۔ فیکلٹیز بتا دیجئے ذرا کیا؟ فیکلٹیز یعنی شعبے، پورے شعبہ، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے، ایسٹرولوجی ہے، فلسفی ہے، سائیکالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ 250 فیکلٹیز تھیں، اور یہ واحد مکتب تھا جس کے اندر بک نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، کوئی سیلیبس نہیں تھا، بلکہ اس کا ہوتا یہ تھا کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور امام علیہ السلام ان کے درمیان چل رہے ہوتے تھے، اور ان کی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تھی ان کی تصحیح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ مین سٹریم جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں امام صادق کے پاس 2 سال جو میں نے گزارے ہیں وہ میرے لیے فخر ہے۔ وہ جو مکتب تھا، جس مکتب سے وہ لوگ نکلے،